صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام، آپ کی مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ روانگی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ مصائب، آلام اور رنج و غم سے نجات کا عمل۔ مصائب یعنی مصیبتیں، تکلیفیں، آلام، دکھ درد اور رنج و غم، ان سے نجات کا عمل۔ آج ہر بندہ مومن کو اس کی ضرورت ہے، ہمارے بالخصوص تمام امت مسلمہ کے مسلمان جو مختلف مصائب، آلام، رنج و غم کا شکار ہیں، کہیں زلزلے ترکی اور شام میں، کہیں کشمیر اور فلسطین میں دکھ درد تکالیف مصائب ہیں، کہیں اپنے ہی ملک کی بات کریں پاکستان میں تو عام بندے کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور ویسے بھی جو ہمارے اپنے اعمال ہیں ان کا بدلہ مختلف مصیبتوں کی شکل میں، دکھ درد تکلیف اور رنج و غم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ بس اس ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا، بالخصوص تکلیف، مصیبت، پریشانی کی گھڑی میں تو لازمی اور زیادہ یاد کرنا ہے۔ تو ان مصائب، آلام اور رنج و غم سے نجات کا عمل، سب سے اصل عمل تو یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ امت مسلمہ کے لیے اسلام کی تعلیمات ہی ہر دکھ، درد، پریشانی، غم سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ انہی میں اللہ کو یاد کرنا بھی ہے۔ تو مصائب و آلام اور رنج و غم سے نجات کا عمل صبح و شام تین مرتبہ 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اول آخر تا تعداد میں درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھنے سے صبح اور شام 3 بار یہ تینوں صورتیں روزانہ پڑھنے سے ہر طرح کے مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، صبح و شام 3 مرتبہ 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یعنی آخری تینوں صورتیں اول آخر تا تعداد میں درود شریف کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ پڑھنے سے ہر طرح کے مصائب اور آلام سے نجات ملتی ہے۔ تو ضرور ان تینوں صورتوں کو پڑھا جائے، صبح اور شام پڑھا جائے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ دیگر جو فرائض اور واجبات ہیں امت مسلمہ پر عائد ہوتے، وہ بحیثیت حکمران ہوں، بحیثیت عوام ہوں، ایک فرد کے طور پر ہوں، امت مسلمہ بطور قوم، مسلمان قوم کے طور پر ہوں، وہ فرائض اور واجبات بجا لانا بھی ضروری ہے۔ انہی سے ہم غافل ہوئے ہیں تو یہ دن ہمیں دیکھنے نصیب ہوئے کہ جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے، مصائب ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد تکلیفیں ہیں، ہر حوالے سے۔ بس اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، ہم سب گناہوں کی توبہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اسلام
کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ و اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام ہستیوں کی سیرت، اخلاق، کردار، تعلیمات یہ نیک نیتی کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو بھی اور عامۃ المسلمین کو بھی، عام لوگوں کو بھی۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بہرحال یہ ضرور اپنے اوراد و وظائف میں یہ وظیفہ شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے کسی بھی مسلمان فرد، مسلمان بہن، بھائی، کسی مسلمان طبقے کا، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں پوری امت مسلمہ کو آسانیاں عطا فرمائے، آپس میں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، پوری امت مسلمہ کی مصائب سے، آفات و بلیات سے، دکھ، درد، تکالیف، پریشانیوں، آزمائشوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے اور بس مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس کائنات کی عظیم ہستی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہستی، وہ ذات بابرکات کہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن جیسا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی نہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، حبیب اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت سارے جہانوں کے لیے ہے، تمام کائنات کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، اور تمام کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا دیا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت، شرف، عظمت، رفعت اور شان سے نوازا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، رفقا، ساتھی، جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالی نے عظمت و رفعت اور شان سے نوازا۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم صحابہ، سب سے عظیم ساتھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، پاکیزہ قلوب ہستیاں بعد از انبیاء کرام علیہ السلام۔ اسی طرح سب سے عظیم گھرانہ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جو آل ابراہیم ہیں، جو آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام۔ تو یہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، ہم مسلمانوں کی یہ سعادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جو کائنات کی سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی۔ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان عطا فرمائے کہ جو تمام نبیوں کے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں، بعد از انبیاء کرام علیہ السلام افضلیت کا مقام پانے والی ہستیاں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ عطا فرمایا کہ جو پاکیزہ گھرانہ ہے،
جو کائنات کے تمام گھرانوں میں سب سے عزت، عظمت، رفعت اور شان میں بلند مقام والا گھرانہ ہے، ہمیں سب سے فضیلت والی اور آخری کتاب عطا فرمائی جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے اور بالخصوص متقی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ ہمیں کعبۃ اللہ عطا فرمایا، کعبۃ اللہ کے لیے بھی یہی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یہ بھی ھدی للعالمین، یہ مرکز ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ تو ہمیں تو اللہ رب العزت نے اپنے یوں سمجھیے کہ محبوب بندے، محبوب چیزیں اور محبوب دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو ہر فضیلت، عظمت، رفعت والی ہستی، چیزیں، مقامات، متبرک مقامات وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں، ہم ان ہستیوں سے برکات سمیٹنے والے نہیں ہیں اس طرح جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے برکات سمیٹیں، اہل بیت کرام نے عظمتیں اور برکتیں سمیٹیں، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان نے سمیٹیں، ہمارے متقدمین، علماء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، نجباء، نقباء، حتیٰ کہ عامت المسلمین نے وہ برکتیں سمیٹیں، اور اسلام کا ایک اوج کمال کا سنہرا دور تھا جو کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن پچھلی کچھ صدیوں سے، تقریباً 5-6 صدیوں سے مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اگرچہ پہلی صدی ہجری اور پھر اس سے آگے دوسری، تیسری صدی ہجری، ان میں کچھ ظالم بھی حکمران آتے رہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا ہوا جنہوں نے، لیکن نیک عادل حکمران بھی آتے رہے، مسلمان حکمران۔ بالخصوص اگر خلافت راشدہ کا ذکر کیا جائے، 4 خلفاء راشدین، اور اگر 5 کا ذکر کیا جائے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں، ان کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ کے بعد ان کا عہد مبارکہ جو تھا روشن تھا، درخشاں تھا۔ پھر اسلام کے پہلے حکمران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے یہ ایک سمجھیے کہ تاریک دور ہے۔ یزید کی سیاہ کاریاں، اس کی بدبختیاں، اس کا فسق و فجور اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ حکمرانی کے اہل ہی نہیں تھا، وہ حکمرانی کے قابل ہی نہ تھا۔ اب یزید جب حکمران بنا 60 ہجری میں، تو اس نے اپنے قاصد، اپنے نمائندے، اپنے سفیر بھیجے، بالخصوص مدینہ طیبہ بھیجے، اور اس میں اس نے یہ حکم دیا کہ جو چیدہ شخصیات ہیں، چونکہ یہ 60 ہجری وہ وقت ہے، آپ اس پر غور کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کبار صحابہ کرام علیہم رضوان تو وصال پا چکے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں، سمجھیے، فرض کیجئے کہ اگر 20 سال ان کی عمر مبارکہ تھی، 15 سے 20 سال، یعنی بالکل نوجوان تھے، تو اب 60 ہجری اگر ان میں سے کوئی موجود بھی تھے تو ان کی 75-80 سال عمر مبارکہ ہوگی، جیسے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح کے بزرگ صحابہ کرام چند موجود ہیں، اور آگے ان کی اولادیں موجود ہیں، تو اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ یہ 60 ہجری تک وصال پا چکے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جن کی عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں 15 یا 20 برس تھیں، جن کی اس سے زیادہ تھیں، جو جوان تھے یا دھیڑ بند کی عمر میں تھے یا بوڑھے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں، تو ظاہری بات ہے وہ تو اس سے بھی پہلے وصال پا چکے، خلفاء راشدین وصال پا چکے۔ ہاں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر تعداد میں اولادیں موجود ہیں، تابعین اعظام، دیگر لوگ موجود ہیں
کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی اور تابعیت کا شرف پایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کم تعداد میں موجود ہیں مدینہ طیبہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں، ہاں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں جن کی عمریں تقریباً 10، 15، 20 برس تک تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں، یعنی جو بچپن یا لڑکپن اور نوجوانی میں تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں، وہ اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے وقت تقریباً آپ کی عمر مبارکہ جو تھی وہ 6 سے 7 برس تھی، تو اب عمر مبارکہ 57 سے 58 برس ہے جب یہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے، یزید بدبخت تخت نشین ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو بالکل کم سن تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں، وہ بھی اب 57، 58 یعنی یہ عمر رسیدگی زیادہ عمر کا دور ہے، اس تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کم عمر تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں، وہ بھی تقریباً 50-60 سال کی عمر کے، اس 60 ہجری میں 60 یعنی 55-60 تو کم از کم ہوں گے، کیونکہ 50 سال تو ویسے گزر چکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کو۔ ان میں خاص طور پر جو خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے صاحبزادگان تھے، ان کے حوالے سے یزید کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ شاید ان میں سے کوئی میرے خلاف علم جہاد بلند نہ کر دیں اور میری بیعت سے انکار نہ کر دیں، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان ہستیوں نے یزید کی بیعت میں تعامل کیا، بالخصوص سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہ کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے بھی یزید کی بیعت نہ کی، اور دیگر ہستیوں کے حوالے سے جن سے یزید کو بہت زیادہ مسئلہ تھا، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں۔ تو ان ہستیوں سے خاص طور پر یزید کو اپنی دانش میں، اس کی دانش میں خطرہ تھا۔ ان میں سے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہستیاں تقریباً درس و تدریس اور گوشہ نشینی اور عبادت و ریاضت، اور ان باقی ہستیوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن بالخصوص یہ ان معاملات سے الگ تھلگ رہیں۔ پیچھے 2 ہستیوں کا خاص طور پر یزید نے سختی کا معاملہ کیا، جن میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ پہلے ہی مکہ المکرمہ جا چکے تھے، اور اب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں۔ تو یزید نے جو اپنا نمائندہ، اپنا قاصد بھیجا، اس کے پاس یہی فرمان تھا ولید بن عتبہ کے لیے، مدینہ طیبہ کے گورنر حکمران کے لیے، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو ہستیاں جن کا میں نے نام لیا، ان سے میری بیعت لی جائے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ بہرحال ولید بن عتبہ نے بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اپنے پاس آنے کے لیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ چند آپ کے رفقا بھی تھے، آپ کے خانوادے کے نوجوان بھی تھے۔ ان سے آپ نے فرما دیا کہ اگر کوئی معاملہ ہو، آوازیں اونچی ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم بھی اندر داخل ہو جانا۔ بہرحال ولید نے یزید ناہنجار بدبخت کا جو پیغام تھا وہ پہنچایا، تو آپ نے ولید سے مہلت مانگی، یعنی جو فیصلہ کرنا ہے اس کے حوالے سے وقت کا کہا کہ مجھے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے، سوچ بچار کر کے ہی سارے معاملات چلنے تھے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئے،
وہاں پر جو دیگر مشیر بیٹھے تھے ولید کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ولید کو کہا کہ تم انہیں رعایت مت دو۔ بہرحال ولید نے کچھ وقت اس حوالے سے اس نے دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یزید بدبخت کے جو ارادے تھے وہ بھانپ چکے تھے کہ یہ مدینہ طیبہ کی حرمت کبھی خیال نہیں رکھے گا، اور یہ فسق و فجور کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ اب حق کی خاطر اس کے سامنے ڈٹ جانے کا وقت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نانا جان کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا وقت ہے، اور مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کا وقت ہے، الوداع کہنے کا وقت ہے۔ اور بات یہی ذہن میں تھی جیسے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں آپ پر حملہ کیا گیا، شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو تلاوت کلام پاک کے دوران شہید کیا گیا گھر میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور یہ دو ہستیاں ان کی شہادت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی لیے مدینہ طیبہ سے کوفہ کی جانب دارالحکومت کیپٹل منتقل کیا کہ مدینہ طیبہ ایسے لوگوں کی ریشہ دوانیوں کا مرکز نہ بنے اور مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ تو انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے والد گرامی کے بھی نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو، مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے کا، الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 راتوں کا ذکر ملتا ہے کہ مسلسل 2 راتیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے گھرانے کے دیگر افراد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے رہے۔ وہ کیسا عالم ہوگا کہ وہ ہستی جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں کھلایا، اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا، جن کے بوسے لیے، جن کے لبوں کو، زبان کو چوسا، جن کو اپنی زبان چسائی، وہ فیضان عطا فرمایا، وہ خوبصورت بابرکت عہد مبارکہ، اور مدینہ طیبہ میں جن کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کی زندگی کا ہر لمحہ مدینہ طیبہ میں گزرا اپنے نانا جان کے ساتھ، ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں، اور پھر اس کے بعد روضہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہوئے آج ایک عام امتی، ایک عام مسلمان بھی مدینہ طیبہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، حاضری جب ہوتی ہے کہ میں یہیں رہوں، واپسی نہ ہو، اور جب واپسی ہوتی ہے تو بدل ناخواستہ عجیب کیفیت، روتی ہوئی، دل بھی غم سے نڈھال ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور مدینہ طیبہ سے جدائی ہوتی ہے۔ تو ایک عام بندہ مومن کا یہ معاملہ ہے، تو وہ ہستی کہ جن کی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزری، بچپن مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیل کود کر، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کم سن جو ہیں ان کے ساتھ بچپن کی جو مشغولیات ہوتی ہیں ان میں گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں گزرا، دوش مبارکہ پر سواری میں گزرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی بوسے دیتے ہیں، کیسے وہ بابرکت لمحات تھے۔ پھر وہ یادیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ساتھ وابستہ یادیں، مدینہ طیبہ کے ساتھ، روضہ مبارکہ کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ یادیں، تو اپنے گھر کو، اور گھر بھی وہ جو حرم مدینہ طیبہ ہے چھوڑنا، جہاں روضہ مبارکہ، جہاں نانا جان موجود ہیں، جہاں والدہ ماجدہ ان ہستی کی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، جہاں برادر اکبر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، امہات المومنین رضی اللہ عنہن اسی گھرانے اور انہی ہستیوں سے
تعلق رکھنے والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی عظیم ہستیاں ان کے مزارات مبارکہ موجود ہیں، ان کو چھوڑنا یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے، روتے رہے، اور التجا اور راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی کہ نانا جان میں اس مدینہ طیبہ کو چھوڑ رہا ہوں، کیسا وہ عالم ہوگا۔ بہرحال یہ زیارتیں آپ کرتے رہے، اور پھر اسی طرح اپنے نانا جان سے، اپنی والدہ مائدہ سے، برادر اکبر سے، دیگر ہستیوں سے آپ اور آپ کے رفقا رخصت ہوئے۔ بعض روایت کے مطابق 28 رجب المرجب کو مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی جانب رخت سفر باندھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں، باپ شریک بھائی سیدنا عباس، غازی عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا جعفر، سیدنا محمد، سیدنا یحییٰ، یہ آپ کے بھائی یہ بھی ہیں۔ آپ کی ہمشیرگان بالخصوص سیدہ زینب رضی اللہ عنہ یہ بھی ہیں۔ آپ کے بھتیجے بھی ہیں، سیدنا قاسم ہیں، سیدنا حسن مثنیٰ ہیں، اسی طرح بھانجے ہیں سیدنا عون محمد رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پھر چند کبار صحابہ کرام، بزرگ بڑی عمر کے صحابہ کرام جہاں سے بھی ساتھ، اور پھر رستے میں بھی جو ساتھ ملتے گئے، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ جیسے، جو کافی عمر کے ہو چکے ہیں، 70-80 سال عمر ہے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں، تابعین اعظام وہ ساتھ ہیں، اور بنی ہاشم خانوادہ اہل بیت کے نوجوانوں میں تقریباً 19 سے 21 مرد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مختلف تعداد مختلف مورخین نے لکھی، تقریباً کم از کم 82 لوگوں کا یہ قافلہ جو مدینہ طیبہ سے چلا، پھر مکہ المکرمہ اور آگے راستے میں کربلا کی جہاں پہنچتے 250 تک کی بھی ذکر ملتا ہے، 145 سے 180 تک بھی ذکر ملتا ہے، 182-84 کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کی تعداد تھی، جن میں سے مشہور 72 پھر شہدائے کربلا کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ 145 تک بھی شہدائے کربلا کا ذکر ملتا ہے، 72 عام طور پہ مشہور ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان 82 افراد کے قافلے کے ساتھ غمگین دل کے ساتھ، اشک بار آنکھوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کو الوداع کہتے ہیں، یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ کیسا وہ عالم ہوگا۔ پھر یہ قافلہ چلتا ہے، 5-7 دن کا سفر ہوتا ہے، 3 یا 5 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ تشریف آوری ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ میں جو صحابہ کرام، جو تابعین اعظام، صحابہ کرام کی اولادیں، دیگر لوگ موجود ہیں، وہ والہانہ استقبال کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، خدمات سر انجام دیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات سمیٹتے ہیں۔ اور پھر حج کے موقع تک تقریباً 8 ذی الحج تک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مختلف روایات ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ کا ارادہ بالخصوص کوئی جنگ کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو خواتین اور بچے ساتھ نہ ہوتے۔ کبھی بھی اس طرح عام طور پہ خواتین اور بچے جنگ میں ساتھ نہیں ہوتے، بچے تو بالکل بھی نہیں ہوتے، اور خواتین بھی غزوہ بدر و احد ان کا ذکر کریں تو عام طور پہ عام خواتین ساتھ نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں چند ایک وہ خواتین جو جیسے سیدہ ام عمارہ یا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما ہیں، یہ اس طرح چند ایک خواتین کا ملتا ہے جو لڑتی تھیں،
جو مجاہدہ تھیں، اور باقی کچھ خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جو مرہم پٹی وغیرہ کیا کرتی تھیں، زخمیوں کی دیکھ بھال، ورنہ عام طور پہ خواتین پہ جہاد بھی نہیں ہے اور خواتین جہاد میں شامل بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو اس حوالے سے مورخین نے یہ لکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی بظاہر یہ معاملہ جنگ کرنے کا نہیں تھا۔ اگر آپ جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ، عالم اسلام سے فرماتے کہ بھئی لشکر تیار کرو اور ہم نے جنگ کرنی ہے، ہمارا جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ بلکہ آپ کا ارادہ اصلاح تھا، حق کا پیغام پہنچانا تھا، بالخصوص یزید تک، اور وہ وعدہ پورا کرنا تھا جو یوں سمجھیے کہ اللہ کے ساتھ تھا، جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقدر تھا، جو احادیث مبارکہ میں موجود جس کے حوالے سے آپ خود بھی جانتے تھے، صحابہ کرام بھی، اہل بیت کرام بھی جانتے تھے کہ واقعہ کربلا میں شہادت ہوگی، وہ آزمائش کا لمحہ آئے گا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آزمائش کا سامنا کیا، اس سے منہ نہیں موڑا۔ وہ امتحان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس امتحان میں کامیاب ٹھہرے، اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور وہ شخص جو اسلامی ریاست کی باغ ڈور سنبھالنے کے لائق نہیں تھا، اور بالخصوص حکمران بننے کے بعد تو مزید اس کی بدبختیوں میں اضافہ ہوا، اللہ کے حلال کردہ امور کو حرام ٹھہرانے لگا، حرام کردہ امور کو حلال ٹھہرانے لگا، شراب، محرمات، ان معاملات کو اس نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا تھا۔ تو یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک نہ صرف اس تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانی میں اپنے اس عمل سے یہ درس دیا کہ ہمیشہ حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، حق پر کھڑے ہو جاؤ۔ حق اسلام ہے، اسلام اور اللہ کے حکم اور اللہ کے پیغام کی خاطر، حق کی خاطر اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دو، گھر بار بھی قربان کرنا پڑے گھر بار بھی قربان کر دو، اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑے، سب کچھ، تن من دھن مال و دولت، گھر بار، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام آج بھی ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت کرام اور سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پاک ہو رہا تھا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، حق کی خاطر ڈٹ جانے والے بن جائیں، حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں، امت مسلمہ کے دفاع کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر، اسلام کے دفاع کی خاطر ہم میدان عمل میں آنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیے کیسے امت مسلمہ، عوام بھی اور حکمران بھی، پھر دیکھیے جب ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے، حق پر ڈٹ جانے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت مسلمانوں کے قدم چومے گی، مسلمانوں پر چھائے ہوئے یہ جو کالی گھٹائیں ہیں یہ چھٹ جائیں گے، یہ کالے بادل چھٹ جائیں گے اور امت مسلمہ غالب آئے گی۔ صرف اسلام کی حقیقی تعلیمات کی طرف اپنا رخ موڑنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک، یعنی عام شخص سے لے کر، عام مسلمان سے لے کر حکمرانوں تک، حکمرانوں سے لے کر عامت المسلمین تک، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اعمالکم اعمالکم، حدیث مبارکہ میں تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ جیسے ہم خود ہیں، ہم اللہ کا خوف نہیں کرتے، ہم اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، ہم خود دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، بے ایمانی ان معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تو حکمران بھی پھر ہمیں ایسے ہی نصیب ہوتے ہیں، ایسے ہی ملتے ہیں۔ اور پھر پوری امت مسلمہ کا حال یہی ہے جو زبوں حالی کا شکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اور ہمارے حکمرانوں کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندیاں اوج کمال عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا بھوانا چنیوٹ سے، تاجہ بیر والا سے ہیں اللہ دتا شاہ صاحب، علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب، حافظ سمیع اللہ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ان کے علاوہ ایک لسنر ہیں بڑے لاٹھیاں والا سے، شازیہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز سنتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ذاتی گھر جگہ لینا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی جگہ کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے دعاؤں سے نوازا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ سورۃ القاریعہ 30ویں پارے میں، اسی طرح سورۃ القریش، یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی سی، ان کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندش یا ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے سب سے مجرب عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، یہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے جائیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں زاہد صاحب، کہتے ہیں ٹھیکے پر لی گئی فصل پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل، ٹھیکے پر لی گئی فصل پر زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی تفسیر وہی ہے کہ اگر تو بارانی زمین ہے، چشموں اور بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، تو پھر 10واں حصہ ہوگا، پوری جو فصل اگی ہے اس کا 10واں حصہ عشر دینا ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس پانی خرید کر آپ نے استعمال کیا، نہری پانی ہے یا ٹیوب ویل لگایا، تو پھر 20واں حصہ مکمل فصل پر ادا کرنا ہوگا۔ اب جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے، اگر تو اس نے مالک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا کہ عشر آپ نے دینا ہے، تو پھر تو مالک جس کی زمین ہے وہ دے گا، لیکن عام حالات میں جس نے فصل اٹھانی ہے، جس نے فصل اگانی ہے اور فصل اٹھانی ہے اور اس کو بیچنا ہے، یعنی جس نے ٹھیکے پر لی ہے وہی عشر دے گا۔ تو اگر تو برانی زمین ہے، برانی پانی اور چشمے کا یا بارش سے سیراب ہونے والی ہے، تو پھر 10واں حصہ پوری فصل کا، اور اگر خرید کے پانی آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر 20واں حصہ جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے یہ ادا کرے گا۔ ہاں، جس نے زمین دی ہے ٹھیکے پر، جو زمین کا مالک ہے، اب اس پر عشر تو نہیں ہے لیکن اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر یہ صاحب نصاب ہے کہ وہ جو ٹھیکے کی رقم اس نے لی سال کے لیے اور اس کے پاس وہ موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی رقم موجود ہے، کوئی اور مال تجارت موجود ہے، سونا چاندی بینک بیلنس موجود ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر ان میں سے کوئی ایک بھی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہے، وہ تقریباً 80,000 سے اوپر نیچے کم و بیش ہے، اور اس پہ سال گزر گیا ہے، تو پھر جو زمین کا مالک ہے اس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوگی، اس پر عشر نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو اخراجات کیے ہیں فصل کے حوالے سے ان کو پہلے منہا نہیں کریں گے، بلکہ ساری فصل اور اس فصل میں سے 10واں حصہ 20واں حصہ جو بھی آپ پر واجب ہوا ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا، مزید آپ کو ضرورت ہو تو آپ بے شک سوال بھی کر سکتے ہیں، دارالافتاء میں مفتیان کرام ان سے فتویٰ یا ان سے سوال پوچھ کر مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک ہماری لسنر ہیں بنت وحید احمد صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام جو ہے ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ انکل ہم آج اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، حقیقت یہی ہے، مسلمانوں کے زوال ہر شعبے میں
چاہے وہ عسکری ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، تعلیمی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو۔ بندہ مومن، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ بھی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف پیسہ اور اس وجہ سے ہمارا زوال نہیں ہے۔ بندہ مومن کے لیے مال و دولت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ حقیقت میں بندہ مومن کی امت مسلمہ کے زوال کا جو سبب ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام کی تعلیمات سے دوری، اور جو امت مسلمہ کی کامیابی کا سبب بنے گا اور سبب بنا تھا اور بن سکتا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ تو بس حقیقت یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، انفرادی طور پر بھی ہر بندہ مومن، ہر مسلمان بھی، اور بطور امت مسلمہ بھی، اور بطور حکمران بھی، تمام امت مسلمہ کے حکمران بھی، سبھی ہم اسلام سے دوسری جانب دوڑے جا رہے ہیں۔ تو کامیابی اس وقت ملے گی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اللہ فرماتا تم سستی اور کاہلی بھی مت دکھاؤ، بزدلی مت دکھاؤ، تم ڈرو بھی نہیں، اگر تم حقیقی مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یعنی اگر تم اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہو اور میدان عمل میں آ چکے ہو، سستی نہیں دکھا رہے اور ڈر بھی نہیں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آج ہم سستی بھی دکھاتے ہیں، سست روی کا شکار ہیں، کاہلی کا شکار ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اللہ کے سوا لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور سچے مومن بھی جب سچی اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تو سچے مومن بھی نہیں ہیں، تو پھر مغلوب ہی ہوں گے، غلبہ تو نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے پروگرام سنا تھا، تو پچھلے سال یہ کہتے ہیں کہ میں نے جن پیسوں کی زکوٰۃ دی تھی وہ ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو اب پھر ان پر زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جو پچھلے سال آپ نے زکوٰۃ دی اور باقی پیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پڑے ہیں، اگر وہ پیسے، صرف وہی پیسے نصاب کے برابر ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، تو بالکل سال اگر ان پر گزر چکا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر وہ پیسے بھی ہیں اور پیسے بھی پڑے ہیں یا سونا اور چاندی بھی پڑا ہے، تو سبھی کو ملا کر دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہیں اور سال بھی گزر چکا ہے، تو پھر سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ صرف وہ پیسے اکیلے یا ساری چیزیں مل کر یہ نصاب کے برابر ہیں تو پھر زکوٰۃ ان پر لازم ہوگی سال گزرنے پر۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا